آباد رہتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، ہماری مجلسیں ختم نہیں ہوتی. ذرا خیال کرنا چاہیے کہ بلانے والا کون ہے. اعلان کرتا اللہ اکبر، یہ اعلان کر رہا اللہ کی بڑائی، اللہ کی بڑائی پہلے بیان کی گئی، اور یہی بڑائی کا تذکرہ پہلے دن سے اللہ نے رکھا کہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی پیدا ہوا. تعلیم نبوی یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم امت کو دی کہ بچہ پیدا ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. ہم ڈاکٹروں کا شکر ادا کرنے لگ جاتے ہیں، ہاسپٹل کا تذکرہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر بڑا اچھا، فلاں لیڈی ڈاکٹر بڑی اچھی، فلاں دائی ماما اچھی، اور فلاں لوگ بڑے اچھے. ارے بھائی، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ کا نام لو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. جیسے ہی اللہ نعمت دے فوراً سجدے میں سر جھکا دو اور اللہ کی تعریف کرو اور اللہ کے تذکرے کرو کہ اللہ آپ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کے حق ادا کرنے کی توفیق ہمیں دے دیجئے. یہ سب سے پہلی بات. جب بچہ پیدا ہو گیا تو اب اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے اس کے کان میں میرا نام لیا جائے. سب سے پہلے اللہ کی توحید، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کا کلمہ اذان کے ذریعے بلند کرو اور کہو جا کر کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ سب سے بڑا اللہ ہے. یہ بچہ آنکھ کھولے دنیا میں تو اس کو دنیا بڑی نہ لگے، اس کو دکان بڑی نہ لگے، اس کو کاروبار بڑا نہ لگے، اس کو نقشے بڑے نہ لگے. یہ دنیا کی رعنائیاں اور دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی رنگ و رونق یہ اس کو بڑی نہ لگے، بلکہ اسے اگر کوئی چیز بڑی لگ رہی ہو تو اس کے اندر اتارو، اس کے اندر اتارو اللہ کا نام. اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ پھر جیسے ہی بچہ بولنے لگے سب سے پہلے اللہ بولنا سکھاؤ، سب سے پہلے بولنا سکھاؤ کہ اللہ بولے. ہائے آج کیا ہو گیا ہمیں کہ ہمارے بڑے بھی، اور میں تو دیکھتا ہوں جو علم رکھنے والے ہیں وہ بھی اوپر والے کہتے ہیں. اوپر والے نیچے والے کیا ہوتا ہے؟ اصل اللہ کہو، اللہ کا اپنا نام، اللہ نے جو اپنا نام رکھا ہے وہ اللہ رکھا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کہا کریں. اللہ اکبر، اذان میں اللہ، نماز میں اللہ، تکبیر میں اللہ، ہر جگہ اللہ. جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ساری تسبیحات اس وقت قبول ہوتی ہے جب اس میں لفظ اللہ جڑ جاتا ہے. تو میرے دوستو اللہ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اوپر والے نیچے والے یہ تو بہت سارے لوگ ہیں. کسی بڑے محکمے میں جاؤ تو وہ کہیں گے اوپر سے آرڈر نہیں ہے، وہ کہیں گے اوپر سے آدیش نہیں ہے، وہ کہیں گے اوپر سے ابھی ہمیں اجازت نہیں ملی ہے. تو میرے دوستو اوپر نیچے والے تو یہ مخلوق بھی ہیں، لیکن اصل جو اللہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اللہ کہے، اللہ کا نام لے، میرا نام لے. جو کہ جب آپ اللہ کہیں گے آپ کے اس اللہ کا لفظ ادا کرنے پر اللہ آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا، اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے گا، اللہ آپ کے نام اعمال میں وہ عمل نیکی کے فرشتے اس میں لکھ کر لے کر جائیں گے. اس کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے. تو ابھی یہاں بچہ پیدا ہوا، ابھی سے اس کی تعلیم چل رہی ہے کہ آزان دو، تکبیر کہو، اور پھر یہیں سے اس کو آگے بڑھاتے بڑھاتے جب یہ بولنا چالنا سیکھ جائے تو پھر اس کو اللہ بولنا سکھاؤ. جب یہ بڑا ہو جائے تو نماز کی تعلیم دو، نماز پڑھنا سکھاؤ، نماز کو سکھاؤ، نماز روزے کو اس کو بتاؤ، اس کو مکتب بھیجو، اس کو مدرسے بھیجو، اس کو دین کا علم و تعلیم دو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا بھیجنے والا کون ہے، مجھے بنانے والا کون ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی کیا ہے. کیا ہم دنیا میں اسی طرح آئے اور یہاں سے یوں ہی چلے جائیں گے؟ یہ تھوڑی سی دنیا کما لی اور تھوڑی سی دنیا بنا لی. مجھ سے پہلے بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی، لیکن موت آئی اور ان کو فنا کر دیا گیا، موت آئی ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا. ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم اور آپ کیا ہیں میرے دوستو؟ اصل چیز ہے موت کے بعد جو عمل کام آنے والا ہے، موت کے بعد جو زندگی ایک مرحلہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، اس کے لیے تیار ہونا. میں نے کل جمعے میں بھی درگاہ میں کہا کہ جو چاہو کرو، جیسی مرضی زندگی گزارو، لیکن ایک چیز سامنے رکھو، اللہ کو سامنے رکھو، رسول اللہ کو سامنے رکھو. یہ دو چیزیں کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو، میرا نبی ناراض نہ ہو. میری زندگی میں خوب مال کماؤ، کسی نے نہیں روکا آپ کو، حلال کماؤ، حلال کماؤ، حلال کماؤ. اس میں دیکھو ایک انا بھی آپ کے اندر، ایک روپیہ نہیں، ایک انا بھی اس میں حرام کا ملاوٹ نہ ہو جائے. بہت ساری
زمینیں خریدو لیکن کسی کا حق آپ کے پاس نہ آ جائے، بہت بڑے مکانات بناؤ لیکن ایک گز زمین بھی دوسرے کے حصے میں نہ چلی جائے، ورنہ یہ تمہارے لیے گلے کا سانپ بن جائے گا، ورنہ یہ تمہارے لیے قبر کا عذاب بن جائے گا، ورنہ یہ تمہارے لیے جہنم میں آگ بن جائے گی۔ میرے دوستو، اسی کے لیے یہ جلسہ ہے، اسی کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے اور ہم اس پر عملی اقدام کریں۔ صرف سن کے چلے جانا یہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ لکھا ہے علماء نے کہ صرف علم پر اجر نہیں ملتا، اس علم پر اجر ملتا ہے جس علم پر عمل کیا جائے۔ جانتے سب لوگ ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، جانتے سب لوگ ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، جانتے سب لوگ ہیں کہ ہر صاحب نصاب پر اپنے مال کی زکوٰۃ سال میں نکالنا فرض ہے، جانتے سب لوگ ہیں کہ مال ہو جائے تو حج کے لیے جانا فرض ہے، لیکن کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ تو یہ جاننے پر اجر نہیں بلکہ جان لیا نماز فرض ہے، اب کچھ بھی ہو جائے، زمین آسمان کو چلا جائے، آسمان زمین کو آ جائے، لیکن یہ نماز سے غافل نہیں۔ اللہ اکبر کی آواز مسجد سے لگتی ہے اور یہ آدمی بھاگا ہوا آ جاتا ہے، یہ آدمی دوڑا ہوا آ جاتا ہے اور نماز کے لیے آ کر مسجد میں انتظار کرتا ہے، اللہ بھی اس کے استقبال میں آ جاتا ہے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اصل چیز آپ سے یہی عرض کرنی تھی کہ ہمیں اپنے زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر لے کر آنے کی کوشش، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ جو کسی کو بنایا، آئیڈیل نمونہ اور جس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ صحابہ کرام آپ کو جس حالت میں دیکھتے، میں نے شروع میں حدیث بھی پڑھی، من احیا سنتی فقد احبنی، صرف جھوٹا دعویٰ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے لیے جان دے دیں گے، ہم اللہ کے نبی کے لیے اپنا مال قربان کر دیں گے، یہ صحابہ بتائیں گے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بتائیں گے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے پر کس طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، کس طرح اپنے مالوں کو قربان کیا۔ تبوک کا موقع آیا اور آپ نے چندہ فرمایا، صحابہ کرام سے جو کچھ ہوا وہ سب حضور کی مجلس میں لا کر حاضر کر دیا اور فرمایا، اے رسول اللہ، آپ کو جو ضرورت ہے آپ اس میں تصرف فرمائیں۔ آپ نے جان مانگی تو بدر میں سارے آ گئے، آپ نے جان مانگی تو احد میں سارے آ گئے، آپ نے جان مانگی تو خندق میں سارے آ گئے۔ یہ صحابہ کرام نے ایک نمونہ پیش کیا، لیکن میرے دوستو آپ کی زندگی کو سامنے رکھا انہوں نے، اپنی مرضی نہیں، اپنی مرضی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ہے مسجد کے اور آپ مجلس میں مسجد میں کہہ رہے ہیں، اجلس بیٹھ جاؤ، اجلس بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود کے کان میں آواز جاتی ہے باہر اور وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہاں کیوں بیٹھ رہے؟ حضور نے تو مسجد کے اندر کے لوگوں کو کہا، تو فرمایا کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حضور نے کس کو کہا، بس ہمارے کان نے یہ سنا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو اب مجھے جہاں یہ حکم ملا ہے میں وہیں بیٹھ جاؤں گا۔ صحابہ کرام کا یہ عمل تھا، یعنی آپ کو جو دیکھا وہی کرنے لگے۔ بخاری شریف کی ایک روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے مبارک یعنی نالین کے ساتھ اب نماز پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کرام بھی نالین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے تمام جوتوں کے ساتھ، کسی نے چپل نہیں اتاری، کسی نے جوتے نہیں اتارے، حضور بھی جوتے کے ساتھ نماز پڑھ رہے، صحابہ بھی جوتے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز چل رہی ہے، نماز کے درمیان میں آپ نے اپنے جوتے کو الگ کر دیا۔ صحابہ کرام نے بھی نماز میں ہی دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کو الگ کر دیا ہے، تو صحابہ کرام نماز میں ہی اپنے جوتوں کو الگ کرتے چلے گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں نے جوتے اپنے کیوں اتارے نماز میں؟ تو صحابہ کرام بیک زبان ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ نے نماز شروع کی تو جوتے آپ کے پیروں میں تھے، اور جب آپ نماز کے درمیان میں آئے تو آپ نے جوتے الگ کر دیے، تو نماز ہم نے شروع کی تھی جوتے پہن کر، آپ کو دیکھ کر، جب ہم نے جوتے کو الگ کیا تو یہ بھی دیکھا کہ آپ نے الگ کر دیے تو ہم نے بھی الگ کر دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے آ کر بتایا کہ آپ کے جوتے کے اندر نجاست ہے، آپ اس کو الگ کر دیں، میں نے اس وجہ سے الگ کیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے کس وجہ سے کیا کیا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس وقت کیا کیا، ہم تو بس اسی پر چلتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہی ہے ہمارے لیے طرز اور یہی ہمارے لیے نمونہ۔ حضرت ابو معاویہ، وہ معاویہ نہیں جو بڑے مشہور ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہمیشہ اپنا گریبان کھلا رکھتے، ہمیشہ اپنا گریبان کھلا رکھتے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنا گریبان کھلا کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا ہے، میں نے اسی وقت سے ارادہ کر لیا کہ میں
اپنا گریبان کبھی بند نہ کروں گا۔ تو یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک جگہ میں ہم اور آپ ایک خیاط کے یہاں، ایک درزی کے یہاں گئے اور اس نے ہماری دعوت کی۔ ہم نے دعوت میں دیکھا کہ اس نے کدو اور گوشت بنایا ہے اور آپ پیالے سے کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں۔ تو اس دن سے میرے نزدیک کدو سے زیادہ محبوب ترین کوئی اور سبزی نہ رہی، میں کدو کو اپنا سب سے محبوب ترین سبزی بنا لیا۔ تو میرے دوستو، یہ صحابہ کا عمل ہے۔ صحابہ حضور کو جو کرتا ہوا دیکھتے، جیسا کرتا ہوا دیکھتے، اسی پر آ جاتے۔ ہم اور آپ تو علت پوچھتے ہیں، وجہ پوچھتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنے کی کیا اجازت ہے، ایسا کرنے کی کیا وجہ ہے، یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ سنت کی تمام فہرستیں ہمیں معلوم ہوگی یہ جب ہم دین پر اپنا مال اور اپنا جان، اپنا وقت خرچ کریں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور اللہ کے دین کی محنت میں لگیں گے۔ مسجد میں تعلیم ہوگی، وہاں تعلیم میں اہتمام کے ساتھ بیٹھیں گے، وہاں آپ کو پتہ چلے گا، وہاں آپ کو سنایا جائے گا، وہاں علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے اور علماء سے اپنا ربط و ضبط رکھیں گے، علماء کے پاس جائیں گے تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ ایک ایک بات پوچھیں گے، بیرون ملک کی جماعتیں آئی، انہوں نے آ کر ایک ایک بات پوچھی، ایک ایک بات علماء سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ کا اس وقت کیا عمل رہتا تھا۔ ہر وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قضاء حاجت نماز سے لے کر قضاء حاجت تک کے تمام تر طریقے بیان کر دیے۔ بیت اللہ کا طواف بھی آپ نے بتایا، تو استنجا خانے کے طریقے بھی آپ نے بتائے۔ آپ نے شہوت کے وقت میں اپنی خواہش کے پورا کرنے کے اوقات جو ہیں اس کو بھی آپ نے بتایا، اور یہاں تک کہ آپ نے اس وقت کی دعائیں بھی تعلیم فرمائی امت کو کہ امت لاچار نہیں ہے، امت مجبور نہیں ہے، امت ایسی نہیں ہے کہ اس کو کسی اور کے پاس جانا پڑے۔ جو کچھ بیان کرنا تھا اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، اور جو کچھ رہ گیا تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو تعلیم دلوا دی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بھی محفوظ ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن بھی موجود ہے، یہی وجہ ہے کہ امت کی ہدایت کے لیے اگر یہ ضرورت تھی تو اللہ نے احادیث مبارکہ کو محفوظ کروایا، مکتوب کروایا، موجود رکھوایا کہ قیامت تک بھی کوئی آنے والا ہو اور وہ اللہ کے نبی کی زندگی کو تلاش کرنا چاہے اور آپ کے طریقے پر آنے کی اور چلنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے راستہ موجود ہو، اس کے لیے کتابیں موجود ہو، اس کے لیے تمام تعلیم موجود ہو۔ میرے دوستو، شرط صرف اس بات کی ہے کہ ہم ارادہ کریں اپنے اندر سے، اپنے اندر ہمارے جذبہ ہو، اپنے اندر ایک نیت ہو کہ ہم اللہ کو اس وقت حاضر ہو، یعنی جس وقت ہماری موت کا وقت آئے اور جس وقت ہم جا رہے ہوں اس وقت اللہ رب العزت کو ہم پیارے لگنے لگیں۔